مختصر ہے، ساری باتیں عرض نہیں کی جا سکتی۔ نیت کے بارے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آدمی اپنے اندر اخلاص پیدا کر لے، نیت اپنی صحیح بنا لے تو اپنی مٹی کو سونا بنا سکتا ہے۔ بے شک صحیح نیت ہے کیا کہ جو بات کرے اور جو کام کرے اس میں نیت ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ بے شک بات کرے تو یہی نیت، کام کرے تو یہی نیت، اور پھر طریقہ بھی اس کام کا وہ اختیار کرے جو اللہ کو پسند ہے، طریقہ بھی اللہ کی پسند والا، نیت بھی ہو اللہ کو راضی کرنے کی۔ اور جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے تو سارے کام سیدھے ہو جائیں گے، بگڑے ہوئے معاملات بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے انما الاعمال بالنیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور صحیح نیت کے ساتھ یہ جو میں نے جملہ بولا کہ ہم اپنی مٹی کو سونا بنا سکتے ہیں، ایک کتاب میں نے پڑھا، آج کل سردی کا موسم ہے اور سردی میں اکثر بدن پر، ہاتھ پاؤں پر، چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ ہر ایک پھر اس خشکی کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مرطوب چیز استعمال کرتا ہے، ویزلین لگا لی، تیل لگا لیا، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہر ایک کوئی نہ کوئی مرطوب چیز استعمال کرتا ہے ہاتھ پاؤں کی خشکی دور کرنے کے لیے۔ ہاتھ پاؤں پھٹ جاتے ہیں اس سے بچنے کے لیے، لیکن ہر چیز ہمارے ہر کام کے اندر ایک ہے دینی فائدہ، اخروی فائدہ، دوسرا ہے دنیاوی فائدہ۔ تو یاد رکھنا، دنیاوی فائدہ نیت کا محتاج نہیں، اخروی فائدہ وہ نیت کا محتاج۔ دنیاوی فائدہ بلا نیت حاصل ہو جاتا ہے، اخروی فائدہ وہ نیت کا محتاج۔ ہم اگر اخروی فائدہ سامنے رکھ کر وہ کام کریں گے تو دنیا کا فائدہ نیت حاصل ہو جائے گا، لیکن وہی ہمارا کام ہماری آخرت کی کمائی، آخرت میں نجات کا، اللہ کی رضا کا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ کام وہی ہوگا۔ مثال کے طور پر ہماری ایک کتاب ہے بدائع ثنائے، اس کی میں یہ بات سنا رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ یہ جو ہاتھ پاؤں پر آدمی مرطوب چیزیں لگاتا ہے، اس میں ایک تو نیت یہ ہے کہ میرا چہرہ، میرے ہاتھ پاؤں بھدے نہ لگیں، برے نہ لگیں، پھٹ نہ جائیں، یہ تو ہے دنیا کا فائدہ، یہ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، آخرت کے ساتھ اس کا نہیں۔ اور ایک نیت ایسی ہے کہ وہ نیت اگر کر لیں تو اس نیت کے کرنے کے ساتھ ہم یہ جو سردیوں میں مرطوب چیز استعمال کرتے ہیں، یہی ہماری استعمال شدہ چیزیں آخرت کی کمائی کا ذریعہ آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی۔ کل پرسوں کی بات ہے، ہمارا ایک طالب علم، میں نے اس کو کہا کہ بیٹا آپ ایسا کریں، کوئی ایسی نیت مجھے بتائیں کہ جس نیت کے کرنے کے ساتھ یہ ہمارا ویزلین کا استعمال کرنا، تیل لگانا، مرطوب چیز استعمال کرنا، یہ عبادت بن جائے اور آخرت کی کمائی ہماری بن جائے، آخرت میں اس کے اوپر اجر و ثواب میں مل جائے، کوئی نیت ایسی بنے۔ ایک طالب تھا قرآن مجید پڑھنے والا، سوچتا رہا تو آخر اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی۔ اس نے پھر بتایا کہ لگا جی نیت یہ ہو کہ میرا وضو آسانی سے ہو، اس لیے کہ اگر ہاتھ پاؤں پر خشکی ہو تو رگڑ رگڑ کر مل کر ان کو پھر تر کرنا پڑتا ہے، اور پھر بھی خطرہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اور اگر چہرے پر، بازوؤں پر، پاؤں پر تیل لگائے
مرطوب چیز لگا لے، ویزلین لگا لے تو پھر وضو کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، وضو آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے اور کسی حصے کے خشک رہنے کا خطرہ بھی نہیں رہتا۔ تو اب اگر وہی چیز جو ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ اگر استعمال کریں تو ہمارا ویزلین خرید کرنا، استعمال کرنا، یہ سارا کا سارا عبادت بن جائے گا، اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے گا، اس کے اوپر اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن کیا اس سے دنیاوی فائدہ ختم ہو جائے گا؟ اس کی ہم نیت کریں یا نہ کریں، وہ دنیاوی فائدہ تو حاصل ہو ہی جائے گا۔ جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نیت کا محتاج نہیں۔ ہاں، یہ نیت اگر کر لیں گے تو ہمارا یہی عمل، یہ عبادت بن جائے گا، اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے بھائی، اللہ والوں کے ساتھ جو آدمی تعلق قائم کرتا ہے اور اللہ والوں کی رہنمائی کے ذکر اذکار کی محنت کرتا ہے، وہاں پر یہی چیز سیکھی جاتی ہے کہ کسی کام کے کرنے میں نیت ہم کیا کریں۔ وہاں نیتوں کو ہی صحیح کرنے کے لیے ذکر اذکار کی محنت ہوتی ہے اور اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔